دوستوں، آج ماہ شوال کی 12 تاریخ دوسرے بدھ کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے دوسرے بدھ کو یا رزاقو کا یہ خاص عمل پڑھتا ہے، ساتھ میں یا قہارو یا جبارو کو بھی ملا لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ یا رزاقو یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے جو رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یا قہرو یا جبارو یہ آپ کی تمام بندشوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، یا قہرو یا جبارو جو بندہ بھی اس نام کے ذریعے رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، یہ تسبیح اتنی تیر بہدف ہے کہ اگر ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لیا جائے تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ شوال کے دوسرے بدھ کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ آج اگر رب سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اور آج ماہ شوال کی 12 تاریخ ہے۔ اللہ والوں، 12 تاریخ کو آپ کی 12 ناممکن حاجتیں ممکن ہو جائیں گی۔ آج رب العالمین سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ شوال کے دوسرے بدھ کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ کوئی عام بدھ نہیں، یہ ماہ شوال کے دوسرے بدھ کا دن ہے۔ جب بھی ماہ شوال کے مہینے میں دوسرے بدھ کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آج پڑھ لیا، ماہ شوال کے دوسرے بدھ کو اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیا تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے دوسرے بدھ کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربتیں، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ شوال کے دوسرے بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ ایک بہترین زندگی کا آغاز ہو جائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، میری بہنوں، آپ لوگوں کے لیے یہ تحفہ کسی تحفے سے کم نہیں، کیونکہ یہ ماہ شوال کی اللہ والوں دوسرے بدھ کا دن ہے۔ یہ میری بہنوں، اگر آپ کے رشتے نہیں ہو رہے، پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتی ہیں، یا کسی سے محبت کرتی ہیں، یا چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ فلاں گھر میں ہو جائے، فلاں کزن سے ہو جائے، یا فلاں گھرانے میں ہو جائے، تو پھر یہ تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد پھر رب کے کمالات کو دیکھیے گا، پھر رب کے معجزات کو دیکھیے گا، پھر اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا جو ہے وہ حکم دیکھیے گا کہ جب رب کا حکم آتا ہے تو پھر کس طریقے سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر کس طریقے سے آپ کے لیے راستے بنتے ہیں، پھر کس طریقے سے اس بندے کا رشتہ خود آتا ہے اور آپ کے گھر والے بھی ان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ یہ عمل پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو آپ کے ماں باپ بھی اس عمل کو پڑھیں گے تب بھی یہ وظیفہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز جس رشتے کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، اور انشاءاللہ العزیز معاملات طے پا جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کے دوسرے بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں ہیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔
یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا جب سب سے عزت والا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، جب رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دولت کی وہ تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے سے ہماری تمام کی تمام نیک اور جائز تمنائیں، 12 حاجتیں، اللہ والوں 12 حاجتیں اسی وقت پوری ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کا سب سے کمال بات یہ ہے کیونکہ یہ ماہ شوال کی 12 تاریخ ہے اور یہ دوسرا بدھ ہے، اور اس کو دولت سے بھرا ہوا بدھ کہتے ہیں، اور یہ وہ بدھ ہے جس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ اور اللہ والوں، یہ شوال کا مہینہ، یہ انعامات کو لوٹنے کا مہینہ ہے، انعامات کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھیں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس ملک سے آپ کا تعلق ہے، بس اس تسبیح کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا۔ اس کے بعد رب کا فضل اور رب کا کرم دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر وہ کس طریقے سے عطا کرتا ہے۔ کیونکہ دوستوں، یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 12 تاریخ اور دوسرے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں، کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول ایک مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے،
آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو۔ اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پیئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی تکلیف، ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مسائل ہیں، آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی، آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں، بس اس تسبیح کو پڑھیں، اس عمل کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں رب کا کرم، کیونکہ یہ ماہ شوال کی 12 تاریخ دوسرا بدھ کا دن ہے۔ آپ اگر بے اولاد ہیں، صاحبہ اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، مقروض ہیں، قرضدار ہیں، قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، پسند کی نوکری کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی جو ہے وہ غلط کیس میں آپ کو پھنسا دیا گیا ہے تو اس سے باعزت بری ہونے کے لیے بھی آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں مقصد کوئی سا بھی ہو، بس اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ العزیز آپ پر اللہ پاک کی بے شمار کی مہربانیاں ہو جائیں گی۔ یہ ماہ شوال کی 12 تاریخ ہے اور یہ دوسرا بدھ ہے، بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے
पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया। तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए या हय्यु या कय्यूम को पढ़ने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत यहाँ से स्टार्ट होती है और पहली आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि तमाम तारीफें मेरे ही लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह वालों, इस अमल को करना किस तरीके से है जरा ध्यान से और तवज्जो से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना डूब कर, जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ़ो सुरूर महसूस भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक नाम है या कादिरू, दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ु। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे साबित कदमी। तो अल्लाह वालों, और या रज़्ज़ाक़ु जो है वो रिस्क के लिए है, यानी अल्लाह पाक को आप पुकारेंगे कि मेरे मौला तू कुदरत वाला है, तो मुझे रिस्क अता फरमा। यानी या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु, इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये 1 बार शुमार किया जाएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये 2 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने
یا قادرو اور یا رزاق کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقوں کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقوں کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاق کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والوں دعا کریں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو، اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ تو اللہ والوں جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।